JS ٹی وی کے دوستوں کو خوش آمدید۔ یہ بات ہے 1962 کی، جب پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ اسپیس کے لیے لانچ کیا اور اس مشن کی کامیابی پر پاکستان، اسرائیل اور جاپان کے بعد ایشیا کا تیسرا ملک بن گیا جنہوں نے اسپیس کو سکسیسفلی ٹچ کیا۔ اور دوسری طرف 1962 میں ہی انڈین گریٹ سائنٹسٹ وکرم سارا بھائی نہرو جی کو اس بات کے لیے کنونس کر رہے تھے کہ انڈیا کو بھی اپنے اسپیس مشن کے لیے سیٹ اپ تیار کرنا چاہیے۔ تو دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان کی اسپارکو کی اس وقت کی اتنی بڑی کامیابی کے پیچھے کیا وجہ تھی، اور پھر ایسے کیا محرکات تھے کہ اسپارکو اچانک زوال کا شکار ہو گئے۔ اور اسی ویڈیو کے آگے چل کر جانیں گے کہ اسپارکو سے کئی سال بعد جنم لینے والی اسرو یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کی کامیابی کا کیا راز ہے۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں اسپارکو کی ایک کامیابی اور بہت ساری ناکامیوں کی چھپی ہوئی وجوہات۔ 1961 امریکہ اور رشیا کے درمیان کولڈ وار جاری تھی، اور اسی جنگ میں رشیا امریکہ کو اپنی پہلی آرٹیفیشل سیٹلائٹ سپوٹنک 1 لانچ کر کے شکست دے چکا تھا۔ اسی ہار کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ کو اس سے بھی بڑی کامیابی کا سہرا اپنے سر سجانا تھا، جس کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے ناسا کو ایک بہت بڑا اور بظاہر ناممکن نظر آنے والا ٹاسک مون پر ہیومن لینڈنگ دیا، اور اس کے لیے ناسا کو ضرورت تھی عربین اوشنز کے اوپر ایٹماسفیئر کے ڈیٹا کی۔ اور اس کے لیے ناسا نے جن کنٹریز کو انوائٹ کیا ان میں سے ایک تھا پاکستان، اور اس سے پہلے دی گریٹ ویژنری سائنٹسٹ اینڈ نوبل پرائز ونر کی سوچ اس پر کام کر چکی تھی۔ اور اس جگہ جنم لیتی ہے اسپارکو یعنی اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن، جس کا مقصد تھا اسپیس میں جانا اور ریسرچ کرنا اور خلا کے رازوں سے پردہ اٹھانا۔ تب ناسا اور US ایئر فورس پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، اور پاکستان 1962 میں راہبر 1 راکٹ لانچ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کامیابی کا سہرا پاکستان اس وقت اپنے سر سجاتا ہے جب ابھی انڈین سائنٹسٹ اس بات کے لیے حکمرانوں کو کنونس کر رہے تھے کہ انڈیا کو بھی اسپیس مشن کے لیے سیٹ اپ تیار کرنا چاہیے۔ لیکن دوستو، ایسا کیا ہوا کہ اسپارکو، جس کی بنیاد اتنی کامیاب تھی کہ ناسا اور US ایئر فورس خود چل کر آئی اور پارٹنرشپ کی، بعد میں یہی اسپارکو ایک فیلڈ آرگنائزیشن بن گئی۔ دوستو، آخر کیا محرکات تھے کہ وہ اسپارکو جو 1960 سے 70 کے درمیان انڈین ٹیکنالوجی سے کئی ڈیکڈز آگے تھی، آج وہ اسپیس میں اپنی سیٹلائٹ لانچ کرنے کے بھی کیپیبل نہیں ہے۔ تو دوستو، اس ناکامی کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں، جیسے کہ ایک وجہ یہ بنی کہ سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس سسٹم نے اسپارکو کی ساری توجہ نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنے کی طرف لگا دی، اور اس طرح اسپارکو سے سائنٹسٹ کو چن چن کر اٹامک انرجی کے حصول کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بھیجا گیا، اور اسی کے کارن اسپارکو اپنے مین مشن پر فوکس نہ رکھ سکی۔ ایک سب سے بنیادی اور بہت بڑی وجہ یہ بنی، سال 1980 سے 90 کے درمیان صدر ضیاء الحق کے دور میں ایسے بجٹ کٹس لگائے گئے جس وجہ سے اسپارکو کو فنانشل کمزور ہونا پڑا، اور اس وجہ سے میجر پروجیکٹس میں تاخیر کا شکار ہوئے، اور اسی کے ساتھ 20ویں صدی کے گریٹ ویژنری سائنٹسٹ کو بھی صرف مذہبی منافرت کی بنا پر ڈس اونڈ کر دیا گیا۔ اور پھر ایک وجہ یہ بنی کہ پاکستان نے اسپارکو کے لیے امریکہ کے ناسا سے ہیلپ چھوڑ کر چائنا کی طرف رخ کر لیا، جن کی ٹیکنالوجی ناسا کے جیسی پاورفل اور ایڈوانس نہ تھی۔ اور
پھر پاکستانی پولیٹیشنز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انوالومنٹ نے بھی اسپارکو کو بہت بھاری نقصان پہنچایا۔ لیکن دوستو ایک بہت بنیادی اور سب سے اہم وجہ یہ بھی بنی کہ اسپارکو نے جس سائنسدان کی ویژنری سوچ سے جنم لیا تھا، اسی استاد کے ساتھ بھی صرف مذہبی منافرت کی بنا پر ہمارا رویہ اچھا نہ رہا، جنہیں بالآخر اس ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا پڑا۔ مگر دوستو یہاں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ امریکنز نے ہمارے مذہب کی تعلیمات پر پریکٹیکلی عمل کیا مگر ہم نے نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے؟ تو دوستو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ناسا کی بنیاد ایک جرمن سائنٹسٹ وین براؤن نے رکھی تھی، اور وین براؤن نازی جرمن کے سائنٹسٹ تھے، اور امریکن اس وقت نازی جرمن سے اتنی شدید نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے نازی جرمنز کو چن چن کر مارا۔ لیکن انہوں نے پڑھے لکھے طبقے اور سائنسدانوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور امریکہ نے وین براؤن کو ناسا کا نہ صرف چیئرمین مقرر کیا بلکہ ہسٹری میں بھی ان کی خدمات کو زندہ رکھا۔ لیکن دوستو ہمارے ہاں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ تو دوستو آپ کے خیال میں اسپارکو کو کس طرح اپنی غلطیوں کی تصحیح کرنی چاہیے، اور ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی کامیابی کو دوبارہ ڈھونڈ سکے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور ابھی جانتے ہیں کہ کیا محرکات تھے جس کی بدولت اسرو کامیابی کی منزلوں کو زیر کرتی چلی گئی اور آج ورلڈ کی ٹاپ اسپیس ایجنسیز میں شامل ہو چکی ہے۔ دوستو 1970 جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان نیوکلیئر انرجی کے حصول کی دوڑ اپنے عروج پر تھی، اسرو کو DAE یعنی ڈپارٹمنٹ آف اٹامک انرجی کا ہی ایک ایڈیشنل ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا، جو کہ ڈائریکٹ PM کے انڈر یعنی پرائم منسٹر کے انڈر کام کرتا ہے، اور اس طرح اسرو منسٹرز کی سیاست اور بیوروکریسی کی غلامی سے ہمیشہ آزاد کام کرتی رہی۔ جبکہ دوسری طرف 1971 میں پاکستان کی اسپارکو کو فائنانس منسٹر کے انڈر کر دیا گیا، 2000 میں نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے انڈر کر دیا گیا، اور اس طرح اسپارکو کو پولیٹیشنز اینڈ بیوروکریسی کی انوالومنٹ نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور آج کے دور میں آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز کو اسپارکو کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، جنہیں سائنس کا کچھ علم ہی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اسرو ایک ٹیکنوکریٹک آرگنائزیشن ہے، جہاں لیڈرشپ اور انتظامی امور کے ہیڈ بھی سائنٹسٹ اینڈ انجینئرز ہی ہوتے ہیں، اور اسی کارن دوستو اسرو کو نہ صرف ایک پروگریسو سوچ ملی بلکہ ان کے سائنٹسٹ نے ایسی ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹس پر فوکس کیا جو اسپیس مشن میں کام آنے والی تھیں۔ فار ایگزامپل سولر سیلز، لانگ بیلسٹک میزائل سسٹم، ایڈوانس کمپیوٹنگ سسٹم، GIS اور اسپیس وہیکل وغیرہ۔ اسی وجہ سے دوستو انڈیا 2008 میں مارس آربیٹر مشن صرف 800 کروڑ میں کامیاب کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا چکا ہے، جبکہ اس کے برعکس پاکستان کا سارا دھیان ڈیفنس سسٹم پر ہی فوکس رہا ہے، اور اسی وجہ سے اسپارکو اپنے اسپیس پروجیکٹس پر کچھ کام نہیں کر سکا۔ اور اسی کے ساتھ اسرو کی کامیابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسرو نے اپنے کنٹری کی اکانومی کو اپنی ٹیکنالوجیز کے ذریعے سپورٹ کیا، کیونکہ بہت سارے اسمال کنٹریز اور گوگل جیسی کمپنیز اسرو سے اپنی سیٹلائٹس لانچ کروا چکی ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی اسرو نے دعویٰ کیا ہے کہ 2040 تک اس کا مارک اپ $100 بلین بھی کراس کر جائے گا، جو کہ پاکستانی GDP کا 1/3 ہے۔ دوستو ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں آج پاکستان نیویگیشن سسٹم کے لیے مکمل طور پر چائنا میڈ پیڈوں پر ریلائی کرتا ہے، وہاں انڈیا اپنے نیویگیشن سسٹم
नाविक को ग्लोबल बनाने की सरधड़ कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इंडिया जब इसमें कामयाबी हासिल कर लेगा तो उसका ना सिर्फ इंडियन डिफेंस को बल्कि इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्तों, स्पेस सेक्टर की ग्रोथ में एक बड़ी वजह प्राइवेट कंपनीज का आना भी होता है, जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आती हैं। जैसे अमेरिका में स्पेस एक्स वगैरह हैं, इंडिया में स्काई रूट, सेटसर और पिक्सल वगैरह हैं। और इसके बरक्स पाकिस्तान में एक लंबे अरसे से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की बजाय पहले वाले भी छोड़कर भाग रहे हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म अवाम दोस्त पॉलिसीज़ पर होता है, और ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की डिसऑर्डर का सबब बनती है। और यही वजह है कि आज ना सिर्फ स्पार्को बल्कि पाकिस्तानी अवाम भी नाउमीदी का शिकार है। और इसी के कारण आज हाईली एजुकेटेड लोग और बिज़नेस कम्युनिटी, जो कि किसी भी मुल्क की तरक्की का असासा होते हैं, वो पाकिस्तान से माइग्रेट कर कर दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि स्पार्को एंड पाकिस्तान किस तरह अपनी तरक्की की दौड़ में दोबारा से कामयाब हो सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ठोकना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके घंटी बजाते रहें, क्योंकि आपकी मोहब्बत ही हमारा असासा है।